حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جو ہے تکبیرات میں سے واجبات نماز کے اندر واجبات کیا ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور آج جو ہے اس میں کچھ مسائل ہیں چند، اس کا ذکر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سو واجب ہے۔ کریں کسی قاعدے میں اگر آپ تشہد یعنی کہ تحیات شریف بھول جاتے ہیں یا آدھا بھول جاتے ہیں یا اس قسم کے کچھ اس میں چھوڑ دیتے ہیں آپ، تو اس صورتحال میں جو ہے سجدہ سو واجب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ، آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون 3 آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو سجدہ سو کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ آیت سجدہ پڑھی گئی، یعنی کہ جہاں پہ سجدہ سو جو ہے جس آیت کے اندر جو ہے سجدہ ہے اس کو ہم نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے ہم سجدے میں گئے اور جو ہے ہم اتنی دیر تک جو ہے تاخیر کر دیا سجدہ کرنے کے بعد بھی یا سجدہ کے بعد بھی کہ 3 بار جو ہے سبحان اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی جو ہے ہمیں سجدہ سو واجب ہو گئی۔ مسئلہ، سورت پہلے پڑھی اس کے بعد الحمد شریف یا الحمد و سورت کے درمیان دیر تک یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر چپکا رہا، سجدہ سو واجب ہو گیا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ سورت پڑھی ہے نا، پہلے سورت پڑھی اس کے بعد الحمد شریف یا الحمد شریف پہلے پڑھی یا سورت پڑھی، یعنی کہ یہ دونوں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں۔ حالانکہ بعد میں پڑھنے سے جو ہے نماز تو ویسے بھی جو ہے نہیں ہوگی، کیونکہ الحمد شریف پہلے پڑھنے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ الحمد شریف پڑھی اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو سورت ملانی ہے، مگر اس کے بیچ میں آپ نے جو ہے اتنی دیر تاخیر کر دی سورت ملانے میں کہ 3 بار آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے آپ کے اوپر سجدہ سو واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے تاخیر کر دیا صورت ملانے میں۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم جائیں گے اس ٹائم میں سوچ لیں گے ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ نماز سے پہلے اپنی تیاری کرنے کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ اپنی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو پوری تیاری کر کے آئیں کہ ہمیں کب کہاں کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے اٹھنا ہے، کس طرح سے قاعدے میں رہنے، یعنی کہ ساری چیزوں کو جو ہے خیال میں رکھنا ہے پہلے سے۔ بعد میں آنے کے بعد نہیں سوچا جاتا ہے کوئی بھی چیز کے لیے۔ ہم باہر جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو وہ پہلے ہی ہم سوچ لیتے ہیں، پہلے ہی انتظام کر لیتے ہیں، مگر جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تب عین ٹائم پہ ہماری سمجھ میں آتی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے سب سے غلط عادت ہمارے اندر جو بنی ہوئی ہے وہ وضو کی ہے۔ سب سے غلط عادت کیا ہے ہمارے اندر؟ وہ وضو کی ہے۔ کیا ہم گھر کے اندر سے وضو کر کے نہیں آ سکتے؟ کیا آ سکتے ہیں؟ خیال رکھیے گا، مسجد کے اندر کوئی بھی چیز کے انتظامات ہوتے ہیں تو وہ خصوصی طور پہ آنے والے باہر کے مہمانوں کے لیے خاص طور پہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی آنے جانے والے ہیں کوئی یا محلے کے کہیں جلدی بازی میں نہیں کر پائے تو وہ بات اور ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے خاص طور پہ ہم نے یہ جو ہے ذہن میں بیٹھا لیا ہے کہ نہیں وضو ہمیں مسجد میں ہی جا کر کے کرنے ہیں۔ آپ آتے ہیں وہاں سے یہاں تک بغیر وضو کے آتے ہیں اور پھر وضو میں آئیں گے، دونوں کے ثواب الگ الگ ہیں۔ وہاں سے آئیں گے نماز کے لیے، وہاں سے جو ہے یہاں تک آپ کو نماز کا ثواب دیا جائے گا، مگر جب آپ بغیر وضو کے وہاں سے چلیں گے تو وہ نماز میں نہیں، جب تک کہ آپ وضو کر کے نماز کی نیت نہ کر لیں تو اس سے پہلے آپ کو نماز کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ مسجد میں داخل ہونے کا ثواب دیا جائے گا، مسجد میں آنے کا ثواب دیا جائے گا، مگر نماز کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان باتوں پہ خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ، سورت پہلے پڑھی یا اس کے بعد سورت پہلے پڑھی اس کے بعد الحمد شریف یا الحمد و سورت کے درمیان دیر تک یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر چپکا رہا تو سجدہ سو واجب ہے۔ مسئلہ، الحمد کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ سو کریں،
یعنی کہ الحمد شریف جو ہم پڑھتے ہیں، اگر یہاں پہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمٰ پڑھتے ہیں، ہے نا، نررحیم پڑھتے ہیں، اگر الحمدللہ کا لفظ الف بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں یا حمدللہ کہہ دیتے ہیں، یا الرحمن الرحیم ہے وہاں پہ رحمان اور نررحیم کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو ہے سجدہ سو وہاں پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم پڑھیں گے، ان کو ایک الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ نماز کو ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کے ہر لفظ کو ادائیگی کے ساتھ اور بغیر چھوڑے ہوئے ایک بھی شبد، ایک بھی لفظ نہیں چھوٹنے چاہیے نماز میں۔ مسئلہ، جو چیزیں فرض و واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کریں، بشرط کہ واجب کا تعارض نہ پڑے، اور تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے مطابقت کرے۔ مثلا امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا، تو مقتدی کو واجب ہے کہ پورا کر کے کھڑا ہو، اور سنت میں مطابقت سنت ہے، بشرط تعارض نہ ہو، اور تعارض ہو تو اس کو ترک کرے اور امام کی مطابقت کرے۔ مثلا رکوع یا سجدہ میں اس نے 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی اٹھا لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم قاعدہ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، ابھی جو ہے ہمارا قاعدے میں تحیات شریف پوری نہیں ہو پائی ہے، اتنی دیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے تحیات پوری نہ کی ہے تو پہلے آپ تحیات پوری کریں، اس کے بعد جو ہے آپ دوسری رکعت کے لیے جو ہے کھڑے ہوں۔ اسی طرح سے جو ہے رکوع ہیں، سجدے ہیں، آپ کبھی یا تو ساتھ میں رہتے ہیں یا نہیں تو کبھی ایسا اتفاق پڑ جاتا ہے کہ آپ لیٹ سے آتے ہیں، اور لیٹ سے آنے کے بعد جو ہے آپ اس ٹائم میں جو ہے نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ جب نماز میں شرکت کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ سجدے میں رکوع میں جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے کہتے ہیں کم سے کم 3 بار 5 بار 7 بار جو ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے قاعدے میں رکوع میں کہنا چاہیے یا سجدے میں کہنا چاہیے، ہے نا۔ اتنی ہی دیر میں کیا کیا گیا، آپ نے ایک بار کہی، کتنے بار؟ ایک بار۔ امام صاحب نے سر اٹھا لیا تو کم سے کم ایک بار کہہ دیا تب تو ٹھیک ہے، مگر ہوا کیا کہ آپ جو ہے امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ بھی جو ہے گئے، اتنی دیر میں سر امام صاحب نے اٹھا لیا، یعنی کہ قاعدہ کو جو ہے قاعدے سے کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو ایسی صورتحال میں آپ کو کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا لازم ہے، واجب ہے، نہیں تو وہ رکعت آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ مسئلہ، ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے کر لے، اگرچہ سلام کے بعد، بشرط کہ کوئی فعل منافی نہ صادر ہوا ہو، اور سجدہ سہو کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے 4 رکعت والی، 2 رکعتیں والی یا 3 رکعتیں والی نماز پڑھی، اور نماز میں جو ہے آپ نے جو ہے کسی میں یا تو ایک ہی سجدہ کیا، ایک رکعت میں یا تو ایک سجدہ کیا آپ نے، یا 3 سجدے کر لیے، ہے نا۔ اب ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے کہ سب سے پہلی بات یہ، اگر یاد ہے آپ کو تو سجدہ سو کریں آپ، اور اگر یاد نہیں ہے جب یاد آئے تو اس چیز کو آپ مکمل کریں، سجدہ کریں، بشرط یہ ہے کہ اس نماز جس میں آپ کے جو ہے رکعت وہ سجدے چھٹے ہیں، اس سے لے کر کے یاد آنے تک میں جو ہے آپ نے کسی کوئی کام نہ کیا ہو، کوئی فعل، یعنی کہ کوئی بات چیت گفتگو نہ کیا ہو، یہاں تک کہ آپ اٹھ کر کے گھر بھی چلے گئے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ نے بات چیت نہیں کی ہے، تو آپ گھر پہ بھی وہ سجدہ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے جو ہے یہاں سے گھر گیا نہیں بلکہ ہم مسجد میں ہی ہیں، آپ نے مجھ سے بھلے وہ دین کی ہی بات کیوں نہ ہو، آپ نے مجھ سے اور میں نے آپ سے کوئی باتیں پوچھ لیا، گفتگو کر لیا، تو پھر جو ہے آپ کو نماز لوٹانا لازم آ جائے گا۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع یا قاعدہ اولا بھول گیا تو سجدہ سو کرے۔ کہہ رہے ہیں پھر کہ ایک رکعت میں آپ نے 3 سجدے کر لیے، یا ایک رکعت میں آپ نے 2 رکوع کر لیے، یا قاعدہ اولا بھول گیا آپ نے، تو ایسی صورتحال میں سجدہ سو کر لیں، نماز ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ مسئلہ، الفاظ تشہد سے ان کے معانی کا قصد اور انشاء ضروری ہے، گویا اللہ عز و جل کے لیے تحیات کرتا ہے اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء کرام پر سلام بھیجتا ہے، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو۔
یعنی کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، تحیات شریف پڑھتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں، ذہن و فکر میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم جو تحیات پڑھتے ہیں یہ اللہ عز و جل کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ہمارے ذہن میں نہ رہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں گئے تھے تب وہاں سے لے کر کے آئے تھے، یعنی کہ یہ واقعات کو دھیان میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ تحیات کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھنا نیت میں رکھنا ہے۔ اگر جو ہے پھر اگر یہ رکھتے ہیں کہ معراج کی رات میں گئے تھے تب لے کر کے آئے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تو خیال رکھیے گا پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ فرض و وتر و سنن رواتب کے قاعدہ اولیٰ میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون ہو سجدہ سو کرے، عمدن ہو تو آدھا واجب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے فرض و وتر میں یا سنن وغیرہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعات میں کیا حکم ہے، وہ دوسری رکعت میں یعنی کہ قاعدہ اولیٰ میں صرف تشہد شریف پڑھیں، یعنی کہ التحیات شریف، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں دماغ میں بات نہیں رہی، تحیات شریف پوری کیے اور درود شریف شروع کر دی ہم نے، تو حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے درود شریف جان بوجھ کر کے پڑھی ہے، درود شریف جان بوجھ کر کے پڑھی ہے تو نماز کو دوبارہ لوٹانا لازم ہے، اور اگر آپ نے بھولے سے پڑھی ہے، آپ کو یاد نہیں تھا، آپ نے بھولے سے پڑھی ہے تو پھر جو ہے سجدہ سہو آپ کر لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے، درود و دعا کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت فارغ ہو، اور سلام سے پیش تر فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت، یعنی کہ چپ رہ جائیں، کچھ نہیں پڑھنا ہے آگے۔ بعض آدمی سوچتے ہیں بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے یار، پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ سکوت کریں یعنی کہ چپ رہے، اور درود و دعا کچھ نہ پڑھیں، نہ درود شریف پڑھنے ہیں، نہ دعائے معصورہ پڑھنے، کچھ نہیں پڑھنے، اور مسبوق کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ٹھہر کر پڑھے۔ اور قاعدہ اخیرہ میں جو ہے تمام مقتدی حضرات کو یہ چاہیے کہ آپ اتنے آرام سے پڑھیں کہ آپ جو ہے امام صاحب کو مکمل ہوتے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بہتر ہے، مگر پہلے مکمل نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جب درود شریف یا دعائے قنوت ہو، وہ دعائے معصورہ ہو یا تحیات شریف ہو، کچھ بھی ہو آپ نے پڑھ لیا، اب ذہن ادھر ادھر بہکتی رہے گی، اس وجہ سے تھوڑی شانتی سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ اتنی دیر میں اگر تھوڑی سی لیٹ بھی ہو تو آپ جو ہے امام صاحب کے بعد تو پڑھ ہی لیں گے، اور ساتھ میں سلام پھیرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ نہیں تو آپ اس انتظار میں رہیں گے کبھی مولانا صاحب جو ہے السلام کہیں اور میں وعلیکم السلام کہہ دوں، ٹھیک ہے۔ اگر امام صاحب سے پہلے اگر آپ سلام بھی پھیر لیتے ہیں، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں السلام، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی پھر۔ اس لیے جو ہے امام صاحب کے بعد ہی ہر قاعدے کو اور ہر ارکان کو ادا کرنے ہیں۔ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے آخری قاعدے میں جو بعد میں آتے ہیں اس کے بارے میں، ہاں یہ جو بعد میں آتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی کہ اس حساب سے ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی یا تو ایک رکعت ملی ہے نا، یا نہیں تو 3 یا 2 رکعتیں ملی ہے نا، یعنی کہ پوری 4 رکعتیں نہیں ملی، ان کی ایک رکعت ابھی باقی ہے، چند رکعتیں باقی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، امام صاحب کے ساتھ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے۔ اس صورت حال میں جو ہے آپ کیا کریں گے، آپ کو ہے تشہد صرف پڑھنی ہے، تحیات شریف پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں یہ دعائے قنوت نہیں پڑھنے ہیں، ہے نا، دعائے قنوت نہیں پڑھنے ہیں، دعائے معصورہ نہیں پڑھنے ہیں، صرف جو ہے تشہد پڑھ کر کے، اور اس طرح سے پڑھیے آہستہ آہستہ، ہے نا، کیا پڑھیے آہستہ آہستہ، تاکہ آپ آہستہ آہستہ تشہد شریف پڑھیں گے، اور جو ہے امام صاحب ہوں تو اس ٹائم میں جو ہے تشہد شریف بھی پڑھ لیں گے، درود شریف بھی پڑھ لیں گے، اور دعائے معصورہ شریف بھی
پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے کر کے جو ہے آپ کو جو ہے تشہد آہستہ آہستہ پڑھ کر کے مکمل کرنے ہیں۔ سلام کے وقت فارغ ہو، یعنی کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ پڑھیے کہ جب امام صاحب سلام پھیریں اس وقت تک میں آپ کو ایک صرف تشہد مکمل ہو جانا چاہیے۔ اور سلام سے پیشتر فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کریں۔ اگر آپ سلام سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو درود شریف نہیں پڑھنے ہیں، آپ کو دعائے معصورہ شریف نہیں پڑھنے ہیں، بلکہ صرف کلمہ شریف کا تکرار، یعنی کہ بار بار جو ہے کلمہ شریف پڑھنے ہیں۔ تو یہ تھے واجبات نماز جو کل سے آج تک آپ نے سنا، اور ان باتوں پہ ہمیں کوشش ہر چند یہ کرنی چاہیے کہ عمل کریں۔ اور سب سے اہم اور پوائنٹ کی بات میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی دین کا معاملہ آئے، ہنسی مذاق میں ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، برائے کرم مہربانی کوئی ایسے شبد استعمال نہ کریں جس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارا ایمان کا جنازہ ہم سے نکل جائے اور ہمیں خبر تک بھی نہ ہو۔ جو چیز آپ کے سمجھ میں نہ آئے آپ مولانا صاحب سے پوچھیے، مگر اس پہ تکرار نہیں، آپ معلومات کی حیثیت سے پوچھیے۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بہتر ہمارے لیے کیا ہے؟ چپ رہنا۔ بہتر کیا ہے ہمارے لیے؟ چپ رہنا، ان باتوں پہ بحث نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارے دل سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں رہتی ہے۔ اور کوئی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب الینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک پروردگار عالم، ہم لوگوں نے مل کر کے بجماعت نماز عصر ادا کی ہے۔ ہم نے یہاں جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سنایا ہے مولا، اور ہم تمامی حضرات نے مل کر کے سنایا ہے مولا، ہمارے عبادت و ریاضت کو اور ہمارے ذکر و اذکار کو تو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ مالک پروردگار عالم، ان تمام ذکر و اذکار اور تمام بیانات پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا مالک پروردگار عالم، ان تمام مسلمان بھائی بہنوں کو سیرت مصطفیٰ کو صدق دل سے جان و دل سے اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ تمام فرائض و واجبات پہ ہمیں سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہ العالمین وقت نزاعت لبتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔